کیا ہوا تیمور؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ 2 دن سے یونی نہیں آ رہا، بس ایسے ہی دل نہیں چاہ رہا تھا میرا۔ وہ ایک ہاتھ سے ڈرائیو کرتا دوسرے سے فون کان سے لگائے احمد سے بات کر رہا تھا۔ ابھی کہاں پر ہے تو؟ گھر جا رہا ہوں، راستے میں ہوں۔ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں 1 گھنٹے تک تیرے طرف۔ وہ کے آتے ہوئے ایک لارج سائز پیزا بھی لیتے ہوئے آنا، زیادہ چیز والا۔ اچھا لے آؤں گا، اللہ حافظ۔ احمد نے ہنستے ہوئے فون کاٹ دیا تھا۔ اس نے بھی فون بند کر کے ڈیش بورڈ پر ڈالا تھا، اور جب بھی اس کی نظر سر پر پڑی تھی اس نے چونک کر کھڑکی کا شیشہ نیچے کر کے باہر دیکھا تھا، جہاں ایک لڑکی ایک گاڑی کھڑی تھی اور جس کا بونٹ اٹھائے ایک لڑکی جو کہ کھڑی شاید کوئی خرابی چیک کر رہی تھی، اور تھوڑے ہی دور 2-3 اوباش لڑکے کھڑے آوازیں کس رہے تھے۔ جب ہی اس لڑکی نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا تھا اور اس کو دیکھ کر تیمور ٹھٹکا تھا۔ دوپٹہ سر پر اوڑھے اور چشمہ لگائے وہ لڑکی کوئی اور نہیں انوشے ہی تھی۔ تیمور کی رگیں تن گئی تھی۔ انہوں نے گاڑی کو ریورس کر کے اس کے پاس لے جا کر تھوڑی دور روکا تھا۔ سیٹ بیلٹ ہٹا کر نیچے اترتے اور ایک جھٹکے سے گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہوئے آستینے چڑھاتا ہوا وہ اس تک پہنچا تھا۔ ایک چیز بڑی ہے، مست مست، اپنا نمبر تو دے دو۔ ان میں سے ایک لڑکا اپنے ساتھی کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے بے ہنگم طریقے سے ہنستے ہوئے بولا تھا، کیا کر رہے ہیں آپ یہاں پر؟ وہ اس کے سر پر پہنچ کر غصے سے بولا تھا، فٹ بال کھیل رہی ہوں، نظر تو آ رہا ہوگا تمہیں۔ انوشے کا تو پہلے ہی دماغ گما ہوا تھا ان لڑکوں کی وجہ سے۔ ابھی بھی تب کر بولی تھی، کیا ہوا ہے؟ گاڑی کو اگر مجھے پتا ہوتا تو ٹھیک نہ کر لیتی میں۔ ہر بات کا الٹا جواب دینا لازمی ہے کیا آپ بار؟ الٹا سوال کرو گے تو جواب بھی الٹا ہی ملے گا نا۔ تیمور نے ایک انگلی اور انگوٹھے سے اپنی پیشانی مس لی تھی۔ یہ لڑکی تجھے پاگل کر دے گی تیمور۔ اس وقت اکیلے نکلنے کی ہی کیا ضرورت تھی آپ کو؟ غلطی ہوگی مجھ سے، آئندہ تم سے پوچھ کر نکلا کروں گی۔ ابے ہیرو، اس کو پہلے ہم نے دیکھا تھا، اس لیے ابھی ہماری باری ہے، تو نکل یہاں سے۔ جب بھی ایک لڑکا تیمور کے پاس آ کر بولا تھا اس کا تو خون ہی کھول اٹھا تھا، تمیز نہیں ہے تجھے بات کرنے کی؟ تیمور نے ایک پانچ اس کے ناک پر مارا تھا، سالے تیری تو۔ وہ لڑکا پھر سے اس کی جانب بڑھا تھا اور ایک پانچ اس سے مارنا چاہا تھا، لیکن اس کا ہاتھ تیمور نے فضا میں ہی پکڑ لیا تھا اور ایک مکہ اس کے پیٹ میں مارا تھا۔ تیمور، انوشے چیخی تھی، چھوڑ انہیں، تمہیں کوئی ضرورت ہے ان سے لڑنے کی، چھوڑ دو تیمور، میں کیا کہہ رہی ہوں تم سے۔ تیمور نے اس لڑکے کو دھکا دے کر دور پھینکا تھا اور انوشے کے پاس آیا تھا، بکواس بند کرو اپنی اور چپ چاپ گاڑی میں جا کر بیٹھو۔ تیمور کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اور اس کے چہرے پر پھیلی سردی کو دیکھ کر انوشے کو اپنے اندر خوف کی ایک لہر اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ گاڑی خراب ہے میری، وہ خود کو کنٹرول کرتی ہوئی بولی تھی۔ انوشے، کیا تمہیں وہ سفید کلر کی کار کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ اگر نہیں تو بتاؤ مجھے، میں خود تمہیں اٹھا کر اس میں ڈال آتا ہوں۔ وہ بہت ضبط سے بولا تھا، تم اس طرح سے چیخو مت مجھ پر، ورنہ کیا، ورنہ تھپڑ تو مار ہی چکی ہوں، ابھی کیا سر پھاڑو گی میرا؟ تیمور کے غصے سے بولنے پر اس کو شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ وہ اس کو گھورتی ہوئی اس کی گاڑی کی طرف جانے لگی تھی، جب بھی پیچھے سے آ کر لڑکے نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ وہ ڈر گئی تھی اور تیمور کا میٹر گھوم گیا تھا۔ اس نے پیچھے کالر سے پکڑ کر اس لڑکی کو اپنی جانب کھینچا تھا اور پے در پے گھونسے اس کے چہرے پر مارے تھے۔ انوشے تو یہ صورتحال دیکھ کر خوف زدہ ہو چکی تھی، لمحے کی تاخیر کیے بنا بھاگ کر اس کی گاڑی کے پاس گئی تھی اور اندر بیٹھ کر جلدی سے لاک لگایا تھا۔ تیری ہمت کیسی ہوئی اس کو ہاتھ لگانے کی؟ ہاں، وہ بول نہیں رہا تھا، ایک تو پہلے ہی نیچے کرا رہا تھا اور دوسرے کو تیمور روئی کی طرح پیٹے جا رہا تھا۔ اس لڑکے کا ہونٹ پھٹ گیا تھا، سارا چہرہ لہولہان ہو رہا تھا۔ وہ تیمور کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگا تھا، تب اس نے ایک جھٹکے سے اس کو چھوڑا تھا۔ وہ دور جا کر گرا تھا، اگر اس کے آس پاس بھی نظر آئے نا تو پھر دیکھنا کیا حال کرتا ہوں میں تم لوگوں کا۔ تیمور نے ایک قہر بڑی نظر ان پر ڈالی تھی جو گرتے پڑتے وہاں سے بھاگے تھے۔ وہ اپنے ہاتھ جوڑ رہا تھا، جب بھی انوشے بھی گاڑی سے نکل کر وہاں آ گئی تھی۔ تم کیوں آئی ہو باہر؟
وہ اس کو دیکھ کر بولا تھا گھر جانا ہے مجھے، میں چھوڑ دوں گا، تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ تیمور نے ایک نظر اس کو دیکھا تھا جو ناراض سی کھڑی تھی، اور دوسرے لمحے اس نے انوشے کا بازو پکڑ کر اپنی جانب کھینچا تھا۔ تیمور، اس نے حیرت سے اس کا نام لیا تھا، کیوں نہیں جاؤ گی تم میرے ساتھ؟ چھوڑو، مجھے کیا مسئلہ ہے تمہیں میرے ساتھ جانے میں؟ چھوڑو مجھے تیمور، تم پھر سے وہی حرکت کر رہے ہو تو پھر کیا کرو گی میرے ساتھ؟ پھر سے تھپڑ مارو گی؟ مار لو، جتنے دل چاہے مار لو، لیکن آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ ہوش میں تو ہو تم؟ یہ گھر نہیں ہے تمہارا۔ وہ چیخی تھی، جانتا ہوں گھر نہیں ہے میرا یہ، لیکن تم کہو تو لے بھی جاؤں گا۔ بتاؤ، چلو گی میرے ساتھ میرے گھر؟ وہ خود کش ماننے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ تیمور نے سختی سے اس کی کلائی پکڑی ہوئی تھی۔ خدا کے لیے تیمور، چھوڑ دو مجھے، تماشا مت بناؤ میرا۔ وہ ہنسی ہو گئی تھی۔ وہ روڈ ویسے ہی سنسان رہتی تھی، اور ابھی یوں تھا بھی دوپہر کا ٹائم، اکا دکا لوگ بھی نہیں تھے۔ تماشا نہیں اسے بنانا چاہتا ہوں میں۔ بتاؤ، کرے کیوں مجھ سے شادی؟ پہلے ہاتھ چھوڑو میرا، اس کے بعد بتاؤں گی۔ نہیں ٹھیک ہے، پھر میں بھی نہیں چھوڑا۔ وہ مزے سے بولا تھا۔ انوشے کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کو ہو کیا گیا ہے۔ ابھی تو وہ مارنے پر تلا ہوا تھا، اور اب انوشے نے اپنا پیر زور سے اس کے پیر پر مارا تھا، لیکن حیران نہیں تھی، کیونکہ اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا تھا۔ تب انوشے نے اور زیادہ زور سے مارا تھا، لیکن اسے تب بھی کچھ نہیں ہوا تھا۔ وہ اسی طرح اطمینان سے کھڑا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ یہ طریقہ پرانے ہو چکے ہیں میڈم، کچھ اور ٹرائی کرے۔ وہ اس کی طرف جھک کر بولا تھا۔ انوشے تھوڑا پیچھے ہوئی تھی اور اپنے ناخن اس کے ہاتھ میں گاڑ دیے تھے۔ جنگلی بلی! وہ ہلکے سے چیخا تھا، لیکن ہاتھ پھر بھی نہیں چھوڑا تھا۔ میں دیکھ لوں گی تمہیں، وہ غصے سے بولی تھی۔ تیمور اس کے انداز پر ہنس پڑا تھا۔ ہنس کیوں رہے ہو؟ وہ چیخ کی تھی۔ جب وہاں سے ایک گاڑی گزری تھی، اس میں بیٹھے منجل نے ان دونوں کو دیکھ کر سیٹیاں بجائی تھی۔ انوشے تو شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ تیمور نے اس کے لال گلابی چہرے کو دیکھ کر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا، اور 2 قدم پیچھے ہو کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ اس کو حیرت سے دیکھنے لگی تھی۔ کیا ہوا، پھر سے پکڑ لوں کیا؟ اس کے شرارت سے کہنے پر وہ اس کو گھورتی ہوئی وہاں سے ہٹی تھی اور اپنی گاڑی کے پاس آئی تھی۔ یہ دیکھو، تم نے میرا ہاتھ لال کر دیا، انوشے نے مڑ کر ناراضگی سے کہتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کیا تھا، جو سرخ پڑ چکا تھا۔ یہ میرے پکڑنے سے نہیں، بلکہ تمہارے مزاحمت کرنے سے ہوا ہے۔ اگر تم چپ چاپ کھڑی رہتی تو ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا ہٹو، میں دیکھ لیتا ہوں تمہاری گاڑی، اگر ٹھیک ہوگی تو اسی میں چلی جانا، ورنہ کیا ورنہ؟ اگر ٹھیک نہیں ہوئی تو تمہارے ساتھ بھی نہیں جاؤں گی، اس کی بات کاٹ کاٹ بولی تھی۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ سنسان روڈ پر تمہیں کوئی کنوینس مل جائے گا؟ وہ گاڑی کا بونٹ اٹھائے اس پر جھکے ہی بولا تھا۔ لیکن انوشا نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، صرف ایک تار ہی نکلا ہوا تھا جسے تیمور نے سیکنڈوں میں ٹھیک کر دیا تھا۔ اب گاڑی سٹارٹ ہونے کے قابل ہو گئی تھی۔ کیا ہوا، نہیں ہوئی ٹھیک؟ اس نے تیمور کو بونٹ گراتے دیکھ کر پوچھا تھا۔ نہیں، تھوڑا زیادہ مسئلہ ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا، مکینک ہی ٹھیک کرے گا۔ وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ وہ پریشانی سے بولی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، گاڑی بھی حاضر ہے اور بدمعاش ڈرائیور بھی۔ اب آپ کو میرے ساتھ ہی جانا پڑے گا۔ آ جائیے محترمہ۔ اس نے گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول دیا تھا، لیکن وہ نہیں بیٹھی تھی، وہیں کھڑی رہی تھی۔ کیا ہوا، اعتبار نہیں ہے مجھ پہ؟ بالکل بھی نہیں، اس نے نفی میں سا ہلایا تھا۔ ایسا کرو، میری گاڑی کو تم اپنی گاڑی سمجھ کر ڈرائیو کر لو اور مجھے لفٹ دے دو۔ تیمور نے حل پیش کیا تھا۔ فائدہ جانا تو مجھے پھر بھی تمہارے ساتھ ہی پڑے گا نا، وہ دانت پیستے ہوئے کہتی فرنٹ سیٹ پر جا بیٹھی تھی۔ تیمور نفی میں سر ہلاتا ہوا ہنس دیا تھا، اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتا ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا تھا۔ آنکھوں پر گاگلز لگا کر اس نے کار سٹارٹ کی تھی۔ یہ تمہارا غصہ ناک پر کیوں رہتا ہے ہر وقت؟ وہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس کو دیکھ کر بولا تھا، جو دروازے سے تقریباً چپک کر بیٹھی تھی۔ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں مجھ سے، اور یہ کیا تم لگا رکھیے؟ ہاں، اس کو گھورتی ہو بولی تھی۔ پہلے تو ڈر لگتا تھا، اس لیے آپ کہتا تھا، تو ابھی کیا نہیں لگتا؟ نہیں، تھپڑ کھانے کے بعد بالکل بھی نہیں لگتا۔ تیمور کے اتنے سکون سے کہنے کے بعد اسے پھر سے شرمندگی ہوئی تھی۔ بار بار یاد دلانا ضروری ہے کیا؟ ساری زندگی یاد دلاتا رہوں گا کہ تم نے مارا تھا مجھے۔ تم نے حرکت ہی کیوں کی تھی تھپڑ کھانے والی؟ میں نے صرف
ہاتھ پکڑا تھا ساری یونی کے سامنے۔ یار سب کے سامنے پکڑو تو تمہیں اعتراض ہے، اکیلے میں پکڑو تو تمہیں اعتراض ہے۔ اب تم ہی بتاؤ کیا کروں؟ مجھے دیکھنا بند کرو اور سامنے دیکھ کر ڈرائیو کرو۔ تم میرے برابر میں بیٹھی ہو اور میں تمہیں دیکھوں نا، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ اسی لیے کہہ رہا تھا کہ تم ڈرائیو کرو، مجھ سے ہوگی نہیں، تم سے تو بات ہی کرنا فضول ہے۔ وہ غصے سے بولتی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تھی اور تیمور نے ہنستے ہوئے میوزک پلیئر آن کیا تھا۔ فلک سے پوچھ لو چاہے گواہ یہ چاند تارے ہیں، نہ سمجھو اجنبی صدیوں سے ہم تو بس تمہارے ہیں۔ سن رہی ہو نا انوش، یہ شاعر تو میرے دل کی عکاسی کر رہا ہے۔ انوشا نے سختی سے دان پر دان جما کر خود کو کچھ بولنے سے روکا تھا۔ اب اتنا تو اچھی طرح سے جان گئی تھی کہ اسی سے بات کرنے کا مطلب تھا فضول بحث، اس لیے خاموشی سے باہر دیکھتی رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے میری امی کو بہت جلدی ہے اپنی بہو لانے کی، انفیکٹ وہ تو اسی سال میں شادی کرنا چاہتی ہیں۔ تو پھر کیا کروں میں؟ مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ میں تو اسی لیے بتا رہا ہوں تاکہ تم شادی کی تیاری کر دو۔ کس کی شادی کی؟ وہ حیرت سے بولتی ہماری شادی کی۔ بکواس بند کر لو اپنی تیمور، میں کہہ چکی ہوں تم سے کہ ہماری شادی نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ بس نہیں ہو سکتی۔ تیمور نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی تھی۔ انوشے کا سر ڈیش بورڈ پر لگتے لگتے بچا تھا۔ گاڑی کیوں روک دی تم نے؟ پہلے مجھے وجہ بتاؤ، مجھ سے شادی نہ کرنے کی، اس کے بعد ہی گاڑی چلاؤں گا ورنہ نہیں۔ وہ ضدی انداز میں بولا تھا۔ بہت اچھی بات ہے، بیٹھے یہاں کے لیے جا رہی ہوں میں۔ وہ اس کو گھورتی ہوئی دروازہ کھولنے لگی تھی جبھی تیمور نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور اس کی جانب جھک کر ہینڈل پر رکھا اس کا دوسرا ہاتھ ہٹا کر لاگ لگا دیا تھا۔ وہ حیرت سے خود پر جھکے تیمور کو دیکھ رہی تھی۔ کہاں ہے نا میں نے تم سے کہ پہلے وجہ بتاؤ، دور ہٹو مجھ سے۔ نہیں ہٹوں گا، تم انتہائی بدتمیز انسان ہو۔ وہ غصے سے بولی تھی جانتا ہوں۔ جب بھی پیچھے آنے والی گاڑیوں نے ہارن دیا تھا تب مجبوراً اسے پھر سے گاڑی سٹارٹ کرنا پڑی تھی۔ قسمت ہی خراب تھی میری، جو پہلے گاڑی خراب ہو گئی اور اب تم۔ میری قسمت تو بہت اچھی ہے، مزے سے بولا تھا۔ ویسے کیا خیال ہے میڈم کہ سارا دن آپ نے میرے ساتھ کراچی کی سڑکوں پر مٹر گشتی کرتے ہوئے گزارنا ہے؟ اچھا ایسے تو مت دیکھو، میں تو ایڈریس پوچھنا چاہ رہا تھا۔ تیمور کے پوچھنے پر اس نے ایڈریس بتا دیا تھا۔ اگلے 10 منٹ میں اس نے روشے کے گھر کے سامنے گاڑی روکی تھی۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے حیرت سے اس کو سیٹ بیلٹ ہٹاتے ہوئے دیکھ کر کہا تھا چائے پینے جا رہا ہوں تمہارے گھر، لیکن میں نے تو تم کو نہیں بلایا۔ پتہ ہے مجھے بہت بے مروت لڑکے تم، ایک تو میں نے تمہیں ان لڑکوں سے بچایا، تمہاری گاڑی تھی کہ تمہیں لفٹ دے، لیکن تم بجائے میرا شکریہ ادا کرنے کے مجھے چائے پلانے کے دروازے سے ہی لوٹا رہی ہو۔ انوشا کو سچ میں شرمندگی ہوتی۔ دیکھو بہت شکریہ تمہارا، تم نے جتنی بھی میری مدد کی، لیکن چائے وہ میں تمہیں نہیں پلا سکتی، اس لیے اب تم یہاں سے سیدھے گھر جاؤ۔ اور گاڑی خبر ٹھیک کی تم نے؟ ہاں۔ اور یاد آنے پر جیسے چونک کر بولی گاڑی وہ تو صرف ایک وائر نکلا ہوا تھا، وہ میں نے ٹھیک کر دیا تھا۔ تیمور مسکراہٹ دباتے سڑک ہو جاتا ہے۔ وہ بولا تھا تم نے جھوٹ بولا مجھ سے۔ وہ غصے سے اس کو گھورنے لگی تھی۔ جھوٹ تو نہیں بولا میں نے، بات سے سچ چھپایا ہے۔ اچھا چلو آج تھوڑا کام ہے مجھے اس لیے جا رہا ہوں، لیکن اگلی دفعہ چائے بھی پیوں گا اور کھانا بھی کھاؤں گا، وہ بھی تمہارے ہاتھوں کا آہار کو۔ تم نے میرا شکریہ بھی تو ادا کرنا ہے۔ وہ اس کو تیز نظر سے دیکھتے ہوئے اپنا پرس سنبھال کر گاڑی سے نیچے اتر گئی تھی اور کھینچ کر دروازہ بند کیا تھا۔ تیمور بھی ہنستے ہوئے گاڑی نکال لے گیا تھا۔ حارث نے بال بناتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں سے منہل کا عکس دیکھا تھا، جو اس کے ہی بیڈ پر منہ پھلا کر بیٹھی تھی اور ناراضگی سے اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ یار منہل کیوں فضول ضد کر رہی ہو؟ حارث نے برش رکھتے ہوئے کہا تھا۔ یہ فضول ضد ہے حارث؟ میرے لیے تو فضول ضد ہی ہے، میں نہیں چاہتی بس مجھے تمہارے ساتھ جانا، تم میرے ساتھ نہیں جا سکتی منہل۔ میں کتنی دفعہ تمہیں بتاؤں، تم ہر دفعہ ایسے ہی کرتے ہو۔ خود تو تم چلے جاتے ہو اور مجھے گھر پر بور ہونے کے لیے چھوڑ جاتے ہو، نہیں تو تم مجھے بتاؤ نا میرے ساتھ جا کر تم کرو گی کیا؟ انار جلاؤں گی یا پٹاخے پھوڑوں گی یا پھر ون ویلنگ کروں گی؟ حارث نے تنگ آ کر اس کو کہا تھا۔ 1 گھنٹے سے وہ اس کو سمجھا رہا تھا، لیکن مجال ہے جو اس نے کان دھرے ہوں۔ اگر تم انار جلاؤ گے، پٹاخے پھوڑو گے تو میں بھی کروں گی، وہ سیدھے انداز میں بولی تھی۔ اللہ اللہ منہل، لڑکیاں انار نہیں جلاتی،
اس نے اپنا سر پکڑ لیا. مجھے نہیں پتا حارث، تم مجھے اپنے ساتھ لے کر جاؤ گے؟ بس تم نے فائر ورکس ہی دیکھنا ہے نا تو ٹی وی پر دیکھ لو. واہ واہ، خود ہی تم وہاں اصل میں آتش بازی دیکھو گے، پٹاخے بھی پھوڑو گے، انار بھی جلاؤ گے، اور میں یہاں ٹی وی پر دیکھوں؟ وہ شدید ناراضگی سے بولی تھی. جبھی اسے باہر سے عمیر کی بولنے کی آواز آئی تھی. رکو، ابھی جا کر تمہاری شکایت کرتی ہوں عمیر بھائی سے. وہ اس کو دھمکاتی وہاں سے اٹھ کر لاؤنج میں چلی گئی تھی. حارث اپنا سر تھام کر رہ گیا تھا. یہ لڑکی اس کی سمجھ سے باہر تھی، اور جب تک وہ اپنے جوتے لے کر لاؤنج میں آیا اس کی نظر سیدھی منال پر پڑی تھی جو صوفے پر عمیر کے ساتھ بیٹھی تھی. منہ بند سوٹ کھلا ہوا تھا. آپ ہی سمجھائیے اس پاگل کو بھائی، کہہ رہی ہے کہ نیو ایئر پر آتش بازی کرنے اور دیکھنے یہ بھی میرے ساتھ ہی جائے گی. دیکھیے عمیر بھائی، یہ بھی تو جا رہا ہے نا، پھر آپ مجھے کیوں نہیں جانے دے رہے؟ وہ ناراضگی سے بولی تھی. وہ لڑکا ہے منال، یہ کام لڑکے ہی کرتے اچھے لگتے ہیں، اور وہاں صرف لڑکے ہی ہوں گے. تم کرو گی کیا وہاں جا کر؟ عمیر نے بھی اس کو سمجھانے کی کوشش کی تھی. اگر تم نے جانا ہی ہے تو میں معلوم کر لیتا ہوں، اگر کوئی کنسرٹ وغیرہ ہو رہا ہوگا تو تم زرنور اور لائبہ کے ساتھ وہاں چلی جانا. حارث نے صوفے پر بیٹھ کر شوز پہنے ہوئے کہا. تمہیں پتہ ہے حارث، مجھے نہیں پسند یہ کنسرٹ وغیرہ، مجھے تمہارے ساتھ ہی جانا ہے. وہ اٹل لہجے میں بولی تھی. حارث، اگر بچی کا دل کر ہے تو تم لے جاؤ نا اس کو اپنے ساتھ. حارث کے میل نے منال کو اترا ہوا چہرہ دے کر کہا تھا. میں تو خود ریاض کی بائک پر اس کے ساتھ ہی جا رہا ہوں. امی، اس کو کہاں بٹھاؤں گا؟ اس نے جوتے پہننے کے بعد کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا. ٹھیک ہے پھر اپنی کار کی چابی دو مجھے. وہ منال کی بات پر ٹھٹک گیا تھا. تمہیں کیوں چاہیے چابی؟ اس نے مشکوک انداز میں اس کو دیکھ کر کہا تھا. تو کیا کنسرٹ میں پیدل جاؤں؟ وہ ناراضگی سے بولتی. تمہیں ڈرائیو کرنے کی ضرورت نہیں، زرنور کے ساتھ جانا. مجھے آرڈر مت دو حارث. وہ تنگ کر بولی تھی. ٹھیک ہے پھر تمہیں جانے کی ضرورت نہیں، گھر میں بیٹھو. دیکھ رہے ہیں بھائی آپ اس کو؟ اس نے شکایتی نظروں سے اس کو دیکھنے کے بعد عمیر سے کہا تھا. منال چھوڑو اس کو، تو میری گاڑی لے جاؤ. عمیر نے کہا تھا. نہیں، مجھے اسی کی ہی گاڑی چاہیے. وہ پھر سے ضد کرنے لگی تھی. بھائی آج کتنا رش ہوگا سڑکوں پر، اور اس کی ڈرائیونگ کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں، فضول میں یہاں وہاں مار دے گی یہ. چپ ہو جاؤ حارث، اب ہر بات میں تمہاری نہیں چلے گی. وہ غصے سے بولی. اچھا ٹھیک ہے، میرے کمرے میں ہے، چابی ڈریسنگ پر رکھی ہے، جاؤ لے لو. حارث نے موبائل نکالتے ہوئے بے نیازی سے کہا تھا، اور میسیج پر احمد سے کسی کنسرٹ کے بارے میں پوچھنے لگا تھا جس کا میسیج اگلے 5 منٹ میں ہی موصول ہو گیا تھا. حارث کن آنکھوں سے ان سب کو باتوں میں لگا دے کر اپنے کمرے میں آیا تھا. منال وارڈروب میں سے میری گرے والی جیکٹ دو. اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑی منال کو دیکھ کر کہا تھا. کوئی کام خود بھی کر لیا کرو. وہ لٹمر انداز میں کہتے ہوئے الماری کے پاس آئی تھی، اور جیکٹ نکالتے ہوئے اس کی نظر اندر رکھے ایک خوبصورت سے گولڈن ریپر میں پیک ہوئے گفٹ پر پڑی تھی. منال نے حیرت سے اس گفٹ کو دیکھا تھا اور پھر اٹھا بھی لیا تھا. حارث، یہ کس کے لیے لیا ہے تم نے؟ اس نے حیران ہوتے ہوئے حارث کو کہا تھا جو ابھی بھی موبائل پر مصروف مسکرا رہا تھا. منال کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر اس کو دیکھا تھا، پھر اس کے ہاتھ میں موجود اس گولڈن گفٹ کو دیکھ کر اس کی مسکراہٹ سمٹی تھی. انہیں فوراً سے منال کے پاس پہنچ کر اس کے ہاتھ سے وہ گفٹ جھپٹا تھا. یہ کیوں نکالا ہے تم نے؟ میں تو پوچھ رہی تھی کہ یہ کس کے لیے لیا ہے تم نے؟ وہ حیرت سے حارث کا یہ انداز دیکھ رہی تھی. عائشہ کے لیے لیا ہے، اس نے بے نیازی سے کہا تھا. جبکہ عائشہ کے نام پر وہ چونکی تھی. یہ عائشہ کون ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا تھا. دوست ہے میری، لیکن اب دوست سے کچھ بڑھ کر ہے. وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا. تم نے بتایا نہیں حارث کہ تمہاری کوئی لڑکی بھی دوست ہے؟ منال کی حیرت ختم نہیں ہو رہی تھی. ہر بات بتانے کی نہیں ہوتی. مانو بلی. حارث نے کہنے کے بعد اس گفٹ کو لا کر دیا تھا. یہ کون سی دوست ہے تمہاری، اور یہ بنی کب؟ ابھی دیر ہو رہی، مجھے ریاض باہر ویٹ کر رہا ہے، میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا. بس اسے تم میری دیوان سمجھ لو. امی سے کہوں گا بس جلد ہی رشتہ لے جانے کی تیاری کرے. آخر میں وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا ڈریسنگ ٹیبل
کے پاس آیا تھا اور پرفیوم کی بوتل اٹھا کر خود پر سپرے کرنے لگا تھا۔ اس نے شیشے میں سے منحل کو دیکھا تھا جو حیران پریشان سی کھڑی تھی۔ منحل کو یہ سب عجیب لگ رہا تھا اور صحیح معنی میں بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ بچپن سے لے کر آج تک حارث پر وہ اپنا حق جتاتی آئی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ بس اسی کی اجارہ داری ہے حارث پر، لیکن ایک بات وہ بھول گئی تھی کہ اگر اس کی شادی ہونا ہے تو پھر حارث کی بھی تو ہوگی نا، اور ظاہر تب وہ اسی آنے والی لڑکی میں دلچسپی لے گا۔ اور یہ سوچ کر ہی منحل بے چین ہو گئی تھی کہ کوئی لڑکی اس کے سامنے حارث پر اپنا حق جتائے اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اپنی ملکیت سے یوں دستبردار ہو جانا کیا ہوا؟ جانا نہیں تم نے؟ حارث نے اس کے پاس آ کر اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ ہلایا تھا، تب وہ چونکی تھی۔ ہاں کیا ہوا؟ اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے حارث کو دیکھا تھا جو بلیک پینٹ اور وائٹ شرٹ میں ملبوس خوشبو بکھرتا جانے کے لیے بالکل تیار لگ رہا تھا۔ میں پوچھ رہا تھا کہ تم جا نہیں رہی؟ صرف ایک گھنٹہ رہ گیا ہے بالا پڑنے میں، اور ابھی احمد سے پوچھا تھا میں نے، تو وہ بتا رہا تھا کہ نیشنل اسٹیڈیم میں عاطف اسلم اور فرحان سعید کا کنسرٹ ہو رہا، تمہیں تو پسند بھی ہے نا یہ دونوں، تو یہی چلی جاؤ۔ نہیں اب دل نہیں کر رہا میرا، اس سے اب کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ دل ایک دم ہی اچاٹ ہو گیا تھا ہر چیز سے۔ ابھی تو تم نے شور ڈالا ہوا تھا کہ تم نے جانا ہے، اور اب منع کر ہی کہو تو میں جواب کر دیتا ہوں۔ حارث نے چہرے پر حیرت طاری کرتے ہوئے کہا تھا۔ بس منہ نہیں اب میرا۔ وہ بے دلی سے اس کو جیکٹ اور چابی پکڑا کر کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ حارث دل ہی دل میں محظوظ ہوتا اس کی حالت دیکھ رہا تھا۔ پہلی ہی سیڑھی پر کامیابی ملنے پر وہ خود کو شاباش دے رہا تھا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ زرنور تم اتنی بدتمیز کیوں ہوتی جا رہی ہو؟ میں بدتمیزی کہاں کر رہی ہوں ماما؟ میں تو بس اتنا کہہ رہی ہوں کہ اب تو انکل خود ہی یہاں آ گئے ہیں، تو آپ انہیں صاف صاف کہہ دیں۔ تم ہی بتاؤ کہ میں کیا کہوں ان کو؟ یہی کہ میری بیٹی بہت نافرمان ہے، ہم سے زیادہ سمجھ بوجھ ہے اس میں، ہم سے بہتر فیصلے کر سکتی ہے وہ۔ زارا بخاری شدید ناراضگی سے بولی تھی۔ اب یہ مطلب تو نہیں ہے میرا ماما، تو بتاؤ پھر کیا مطلب ہے تمہارا؟ بس مجھے ارمان سے شادی نہیں کرنی، کسی سے بھی کروا دے بس اس سے نہیں کروں گی۔ تمہیں مسئلہ کیا ہے ارمان سے شادی کرنے میں؟ کسی اور سے بھی تو کرو گی نا، تو پھر ارمان سے ہی کر لو۔ مجھے ارمان سے ہرگز شادی نہیں کرنی، وہ اٹل لہجے میں بولی تھی۔ اور ابھی زارا بخاری کچھ کہنے لگی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ وہ دونوں ہی چونکے تھے۔ دروازے پر کھڑے عادل خانزادہ کو دیکھ کر زرنور کو شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ زارا مجھے اپنی بیٹی سے اکیلے میں بات کرنی ہے، انہوں نے زارا بخاری کو مخاطب کر کے کہا تھا۔ جی ضرور بھائی صاحب۔ وہ زرنور پر ایک کڑی نگاہ ڈال کر کمرے سے چلی گئی تھی۔ زرنور بیٹا، کوئی بھی فیصلہ فوری طور پر نہیں لیا جاتا، مجھے بتاؤ کیا وجہ ارمان سے شادی نہ کرنے کی؟ وہ اپنے محسوس دھیمے اور پروقار لہجے میں اسے بولے تھے، جس کا شرمندگی کے مارے سر ہی نہیں اٹھایا جا رہا تھا۔ ان کے سامنے ہی ان کے بیٹے کو ریجیکٹ کیے جا رہی تھی۔ میں زرنور میں تم سے بات کر رہا ہوں بیٹا، کیا ارمان پسند نہیں ہے؟ نہیں انکل ایسی بات نہیں، میں تو اس کو دیکھا ہی نہیں، وہ جلدی سے بولی تھی۔ تو بیٹا جب تم نے اس کو دیکھا ہی نہیں، اس سے ملی ہی نہیں، تو پھر اس کے بارے میں کوئی رائے کیسے قائم کر سکتی ہو؟ نہیں انکل، وہ بات دراصل… اچھا چلو رہنے دو، جو بھی بات ہے مجھے پتہ ہے کہ صرف ارمان کو دیکھنے کے بعد ہی تمہاری رائے بدل جائے گی۔ عادل خانزادہ نے مسکراتے ہوئے کہا تھا اور کوٹ کی جیب سے موبائل نکال کر اس پر گیلری کھولنے لگے تھے۔ زرنور لب بھیجے ان کو دیکھ رہی تھی۔ بھلا ارمان کوئی احمد ہے کیا جو صرف اس کو دیکھنے پر ہی اس کی پسند بدل جائے گی؟ یہ لو، انہوں نے اپنا سیل فون اس کو دیا تھا جو اس نے نہیں تھاما تھا۔ زرنور تمہیں میری بات پر یقین ہونا چاہیے بیٹا، میں کوئی غلط نہیں کہہ رہا، اور ارمان تمہارے لیے کوئی نیا نہیں، تم اچھی طرح سے جانتی ہو اسے۔ یہ لو دیکھو اس کی تصویر، اس کے بعد جو بھی تمہارا فیصلہ ہوگا ہم سب کو قبول ہوگا، ارمان کو بھی۔ وہ اس کے ہاتھ میں فون دے کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر باہر چلے گئے تھے، اور وہ اپنے ہاتھ میں پکڑے ان کے فون کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی موبائل اسکرین کو اپنے سامنے کیا تھا۔ یہ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی۔ اس نے بے یقینی سے سلائڈ کر کے 3-4 تصویریں دیکھی تھی، جن میں صرف ایک ہی مسکراتا ہوا چہرہ تھا، جو عادل خانزادہ کے بقول ارمان خانزادہ کا تھا۔ اور وہ چہرہ واقعی میں اس کے لیے نیا نہیں تھا، کیونکہ وہ احمد کا چہرہ تھا جسے اس نے سب سے زیادہ چاہا تھا۔ گرے آنکھوں اور گہرے ڈمپل والا وہ احمد ہی تھا
جو عدیل خانزادہ کے ساتھ دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے مسکراتے ہوئے کھڑا تھا۔ اور دوسری تصویر تب کی تھی جب اس نے گریجویشن کلیئر کیا تھا، کیونکہ اس میں وہ بلیک کوٹ اور ہیٹ پہنے ہاتھ میں ڈگری پکڑے کھڑا تھا۔ عدیل خانزادہ کو دیکھ کر جبھی تو چونکی تھی، کیونکہ ان کا چہرہ زرنور کو جانا پہچانا لگا تھا۔ ہم ایک دفعہ کئی بار مل چکے ہیں، اگر تم ذہن پر زور دو تو تمہیں یاد آ جائے گا۔ اسے ارمان کی بات یاد آئی تھی۔ ارمان تمہارے لیے کوئی نیا نہیں، تم اچھی طرح سے جانتی ہو اسے۔ عدیل خانزادہ کی تھوڑی دیر پہلے کہی ہوئی بات اس کے آس پاس ہی کہیں گونجی تھی۔ اس کی آنکھوں میں مرچی سے لگنے لگی تھی اور ایک کے بعد ایک آنسو اس کے گل پر پھسلتے چلے گئے تھے۔ کتنی آسانی سے اس نے مجھے بیوقوف بنا دیا اور میں اس کی محبت میں پاگل، کچھ سمجھ ہی نہ سکی کہ کتنا بڑا گیم کھیل رہا ہے وہ میرے ساتھ۔ تم نے میری محبت کی توہین کی ہے احمد، میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ اس کا سر چکرانے لگا تھا، ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی وہ نیچے کارپیٹ پر گری تھی۔